بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کی دعوت سے کے پہلو سے جو ذمہ داری انسان پہ عائد ہوتی ہے اس کے مختلف پہلو ہیں، اور ان پہلوؤں کے حوالے سے ظاہر ہے کہ وہ ذمہ داری آپ کو سر انجام دینی ہے، اور یہ ضروری ہے کہ اس میں یہ ڈسٹنکشن پیدا کی جائے، اس میں یہ فرق پیدا کیا جائے کہ یہ ذمہ داری انسان کی جو مختلف کیپیسٹیز ہیں، اس کی جو مختلف حالتیں ہیں اور اس کا جو مختلف پوزیشنز ہیں سوسائٹی میں، اس کے حوالے سے مختلف ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک عالم کی، ایک عام آدمی کی، ایک اسکالر کی، ایک حکمران کی، اس امت کی یہ ذمہ داریاں ظاہر ہے کہ مختلف پہلوؤں سے بٹی ہوئی ہوں گی، کیونکہ ان سب کی حیثیتیں الگ الگ ہیں، اور ان کی رعایت نہ کرنے کے نتیجے میں بعض دفعہ ایسی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور بعض دفعہ ہم اپنے وہ ذمہ داریاں لے لیتے ہیں جو کہ ظاہر ہے کسی طور سے بھی درست نہیں ہوتی۔ اسی قسم کی یہ غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ وہ لوگ جو دین کی دعوت لے کے اٹھتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے بعد، یعنی وہ دین کی داعی بنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں لوگوں کو بلاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ اپنے آپ کو درست کر لیں ورنہ آخرت کی پیشے کے لیے تیار ہو جائیں، ان کے بارے میں یہ جان لینا چاہیے، اور ان کو اپنے بارے میں یہ جان لینا چاہیے کہ وہ کبھی بھی حق کا معیار نہیں ہے۔ یعنی یہ تو ضرور ہے کہ رسول جب دعوت دیتا ہے تو وہ تو حق کا معیار ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فرستادہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے، وہ اس کی بات کر رہا ہے، اس کے بہاف پہ بات کر رہا ہے، اور بے شک اس کو تو یہ حق حاصل ہے اس بنیاد پہ یہ کہنے کے لیے کہ اس کا جو عمل ہے اور اس کے جو الفاظ ہیں وہ حق کا معیار ہیں، اور ان کی بنیاد پہ حق و باطل کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ تاہم ایک عام داعی جو ہے اس کو اپنے بارے میں یہ بالکل غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی جو باتیں وہ کہتا ہے وہ تمام کی تمام دین سے بالکل درست ہیں، اس کے مطابق ہیں۔ اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس میں یہ پہلو کہ وہ غلطی کا پہلو موجود ہو، یہ ہر حال میں اس کا امکان موجود ہوتا ہے، اور چنانچہ ایک دین کے داعی کے لیے جو مناسب بات ہے وہ یہی بات ہے کہ وہ یہ کہے کہ اس کی جو بات ہے وہ درست ہے مگر اس میں غلطی کا امکان ہے، اور دوسرے کی بات غلط ہے مگر اس کے اندر صحت کا پہلو موجود ہے۔ چنانچہ اس رویے کے اندر جو ہیوملٹی پیدا ہوگی ایک انسان کے اندر، وہی اس کو پھر دوسرے آدمی کے لیے دل سوزی کے ساتھ اس کو دین کی طرف پکارے گی۔ یہ جو مقام ہے کہ آپ حق کی حتمی حجت کے طور پہ ایک جگہ پہ فائز ہو گئے، یہ صرف اور صرف رسول کا مقام ہے۔ چنانچہ دیکھیے اسی مقام کی بنیاد پہ یہ کہا گیا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یعنی یہ کہا گیا کہ وہ لوگ جو اس کے حکم سے گریز کرتے ہیں، یعنی یہاں پہ حکم سے مراد اور اس سے مراد پیغمبر ہے، یعنی پس وہ لوگ جو اس کے حکم سے گریز کرتے رہے ہیں اس بات سے ڈریں کہ ان پر کوئی آزمائش آ جائے یا ان کو دردناک عذاب آ پکڑے۔ تو یہ جو موقع ہے یا یہ جو پہلو ہے جس میں حق کی حتمی حجت کا جو پہلو ہے، یہ صرف اور صرف ایک رسول کو حاصل ہے، اور اس کی مخالفت جو کرے گا اس کو ڈرنا چاہیے، جیسا کہ اس آیت میں بات بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کوئی عذاب نہ دے دیں، اس کے بارے میں تو یہ بات بالکل درست ہے، مگر ایک عام داعی کو اس جگہ پہ نہیں فائز کرنا چاہیے اپنے آپ کو کہ وہ یہ کہے کہ وہ حق کی حتمی حجت ہے اور اس کا جو قول و فعل ہے وہ حق کا معیار ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ انسان ہے، اور انسان ہونے کے ناطے اس میں ہر پہلو سے کمزوری پائی جا سکتی ہے، چنانچہ اس کو اس معاملے میں بالکل متواضع رہنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔